ابو جہل بدبخت شقی ازلی جو ہے وہ شقاوت کا مارا تھا. ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر آیا، اور کنکریاں لے کر جب آیا تو آ کر کہنے لگا ہے محمد تم دعویٰ نبوت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. ابو جہل نے جب یہ کہا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی شے بتائے کہ میں کون ہوں. جب یہ بات حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی، اسی وقت ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگی. کلمہ پڑھنے لگی. ابو جہل کانپ اٹھا، حیران ہو گیا، اور اس نے جھنجھلا کر وہ کنکریاں جو کلمہ پڑھ رہی تھیں ان کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور رسول اللہ کو جادوگر کہنے لگا. لیکن اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جہاں درخت حضور کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے حضور کے بلانے پر اور کہنے پر حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح پتھر بھی رسول اللہ کے کہنے پر حضور کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا بھی ہے سمت نبی بو جہل گیا، آقا نے اس سے کہا سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی میں کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ شان ہے ہمارے آقا کہ پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں.